बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हुज़ वाचिंग दिस वीडियो। और मैं आपको बता दूँ मैं आपको बताऊँ कि ये मेरे पास किटन्स हैं और मेरे पास पेयर है, मेल और फीमेल। एंड व्हेन आई वाज 13 इयर्स ओल्ड तो मैंने इनको पालना शुरू किया और मैं बहुत शौकीन हूँ पैट्स की, चाहे वो कैट्स हों, मेरे पास बर्ड्स भी हैं, मेरे पास मुर्गा मुर्गी भी है। और माई सिस्टर इन लॉ shared a bad story yesterday, and when I read that story I can't stop crying. इतनी दरिंदगी। मेरा मज़हब, मैं सोचती हूँ कभी कभी कि जो मज़हब ने हमारी कुछ एलिगेशंस लगाई हैं ना, जो हमारे मज़हब ने हमें बताया है कि क्या हलाल है क्या हराम है, किस किस के क्या हुकूक हैं, जानवरों के हुकूक हैं, इंसानों के हुकूक हैं, हत्ता कि हमारे दरख्तों के भी हुकूक हैं, उनमें पानी डालो, वो भी अल्लाह का कलमा पढ़ते हैं। ये तमाम चरिंद परिंद, हैवान, जानवर, इंसान सब अल्लाह की हम्दो सना करते हैं। और हम क्या कर रहे हैं? तो अल्लाह पाक ने हमारे इस्लाम में ये बताया है कि जब लड़का और लड़की बालिग हो जाएं, ठीक है, तो आप फ़ौरन उसका निकाह कर दें। हम क्या करते हैं कि नहीं नहीं अभी तो बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं नहीं अभी कैसे शादी होगी। और सबसे ज़्यादा फैमिली वाले आपकी मजाक उड़ाते हैं, अल्लाह 15 साल की एज में शादी कर दी, अरे अभी तो बच्चे ने मैट्रिक किया था, 16 साल की एज में शादी कर दी, ओहो अल्लाह 15 साल की उम्र में तुम अपनी बच्ची की शादी कर रही हो, ये जुल्म है भाई। वो तो खुद बच्ची है, अभी बच्चे को कैसे संभालेगी? तो फिर अगर वो बच्ची है और वो बच्चा है, आप तो बच्चे नहीं हैं, पेरेंट्स तो बच्चे नहीं है, तो चेक एंड बैलेंस तो आपका काम है ना, क्या क्या कर रहे हैं। मेरी वालदा बड़ी अच्छी बात कहती थी कि तो ये जो 13 साल 12 साल से लेकर के 16-17 साल की जो एज होती है, इस एज में एक तो संभालना चाहिए और एक और एज होती है। मेरी वालदा बोलती थी कि जब लड़का लड़की ओवर एज हो जाए और उनकी शादी ना हो, 30 साल 32 साल हो जाए, तब आपने देखना है कि लड़की क्या कर रही है। वो भाग भी सकती है घर से, घर छोड़ के, वो कुछ और भी, ये बड़े कम लोग होते हैं। और जो हमारा बचपन गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा, हर खालिस चीज़ हमने खाई, हमने खेला भी, कूदा भी, हमने फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में भी रखा। हमारे ज़माने में एक फ़ोन हुआ करता था, ठीक है जी, PTCL, और वो फ़ोन रखा होता था, उसमें भी चाबी लगा देती थी हमारी वालदा, और वो उनकी इजाज़त नहीं थी कि हम उनकी इजाज़त के बगैर फ़ोन भी अटेंड करें। वो अगर किचन में काम कर रही हैं तो वो पहले फ़ोन बज रहा है, अभी कोई ना उठाए जी मैं आ रही हूँ, तो वो भागती भी आती थी और वो उठाती थी। जब हम टीनेजर थे, कहाँ हैं? इस लड़के ने सिर्फ रेप नहीं किया है, ये रेप सारे माशरे ने किया है। इस बेचारी मासूम बिल्ली का, बिल्ली क्या, वो पूरी तरीके से बिल्ली भी नहीं थी, वो एक किटन था मासूम सा, उसका रेप उन लड़कों ने किया। और अभी मैं आपको वीडियो आगे दिखाती हूँ कि वो लड़का बेशर्म आदमी, उसे शर्म नहीं आती कि वो कहता है जी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो मेरी फैमिली के ऊपर बात आ रही थी तो मुझे फिर वीडियो अपनी ये जारी करनी पड़ी कि ये मैंने नहीं किया, मैं मतलब ये रेप तो नहीं था, मतलब क्या था, शादी हुई थी आपकी उससे। तो ये वो लोग हैं, इस बिल्ली का रेप उनके घर वालों ने किया। माँ किधर थी? सो रही थी, उनका काम था लड़के क्या कर रहे हैं, बेटे क्या कर रहे हैं, ये बिल्ली की हालत ऐसे क्यों हो रही है। तो ये चीज़ इंसान को पता होती है कि क्या चक्कर है, बेटा बार बार बिल्ली का लेकर क्यों जा रहा है बच्चा, या बिल्ली कहाँ कर रहे थे, क्या बिल्ली के बच्चे ने आवाज़ें नहीं निकाली होंगी, शॉपर्स मिली, उसका पूरी आंतें ख़त्म हो गई, वो बेचारा ना बैठ पा रहा ना लेट पा रहा। अब यकीन करें कि जब मैंने ये न्यूज़ पढ़ी और जो तस्वीरें मेरी सिस्टर लॉ ने मुझे शेयर की, तो मैं बहुत इमोशनल हूँ और मैं बहुत परेशान हो गई। और मैंने कहा कि बच्चे के साथ ये जो ज़्यादती की है, तो ये इंसान तो नहीं है। वो बिल्ली का बच्चा भी कह रहा होगा कि ऐ मेरे रब, ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझे जानवर बनाया, मुझे ज़बान होती तो मैं इसकी गवाही देता कि इसने मेरे साथ ज़्यादती की, मैं बेज़बान जानवर। और जानवरों को तो लोग जानवर कहते हैं, ये इंसान क्या तूने बनाया जो जानवरों से भी बदतर है। जिन्नात भी सोचते होंगे कि शुक्र है कि हमें जिन बनाया, इंसान नहीं बनाया। कभी मुर्गी के साथ वाक़या, कभी किसी कुत्ते के साथ, कभी बकरों के साथ, कभी बकरियों के साथ, कभी छोटी बच्चियों के साथ। यार क्या करें क्या करें, क्या जानवरों को भी अब क्या पर्दा कराना शुरू कर दें? इससे पर्दे का कोई ताल्लुक नहीं है। दे आर सिक पीपल, ये एक बीमार लोग हैं जिनके माँ बाप ने इनको खुला छोड़ा हुआ है, जिनको दीन की तालीम नहीं दी गई।
میرے نبی نے تعلیم کا بولا، انگلش سکھانے کا، اور بڑے بڑے اسکولوں میں نہیں داخل کرانے کا بولا. انہوں نے کہا تعلیم. تعلیم کیا؟ دین کی، اخلاق کی. جو قرآن پاک میں جو تعلیم دی گئی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سرکار نے بولا کہ تعلیم حاصل کرو، اپنے اخلاق اچھے کرو. حقوق بتا دیے گئے، جانوروں کے حقوق یہ ہیں. یار میں تو مطلب مارنا، بلی کو مارنے سے منع کیا. یار تم کر کیا رہے ہو؟ اور تمہارے ساتھ جو وہ لڑکے تھے ان میں سے کسی ایک میں انسانیت نہیں تھی، ایک میں شرم نہیں تھی. یہ تو لڑکے، سوری میں کیا بولوں، کس طرح بولوں کہ یہ لڑکے تو شاید آپس میں بھی کرتے ہوں گے. قوم لوط پہ زوال آیا، کیوں آیا؟ آج کل لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ لگی، لڑکے کیوں؟ کیونکہ ماں باپ ان کی ٹائم پہ شادی نہیں کر رہے. نہیں، پہلے کما لو، پہلے کریئر سیٹ کر لو، پھر لڑکا بھاگ جاتا ہے کسی لڑکی کے ساتھ یا بڑی عمر کی عورت کے ساتھ. پھر کہتے ہیں ہائے ہمارا بیٹا تو یہ ہو گیا، ہائے اس عورت نے تو ہمارے بیٹے کو پھنسا لیا. یار جب تمہارا بیٹا بالغ ہوا، اس قابل ہوا، وہ اگر پڑھ بھی رہا ہے میں کہتی ہوں تو اگر اچھا رشتہ آپ کی نظر میں ہے، آپ اس کی نکاح کم سے کم کر دیں. آپ اس کا نکاح کر دیں، وہ فون پہ بات کر سکتا ہے، بیوی ہو جاتی ہے نا، حرام تو نہیں ہے. بیوی ہو گئی، اب اس کا دماغ بن جائے گا کہ یہ میری ہونے والی، مطلب رخصتی کے بعد میری بیوی ہے، یہ بیوی تو ہے. پڑھے، کریئر بنائے. لیکن نہیں، ہمارے یہاں تو لڑکی والے بھی یہ دیکھ کر دیتے ہیں لڑکا کیا کرتا ہے، پیسہ کتنا ہے. بھائی پیسہ آپ کی قسمت ہے. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے کہ پیسے والوں کے شادی ہوئی ہے اور چند سال وہ بہت خوش رہی ہیں اور بعد میں غربت ہی غربت انہوں نے دیکھی ہے. پیسہ آنے جانے والا ہے. دیندار دیکھو، ایک بلی کو وہ عورت بند کر کے رکھتی تھی، کھانا نہیں کھلاتی تھی. تو میرے پیارے نبی نے جب معراج پہ گئے تو انہوں نے دیکھا وہاں ایک عورت کے منہ پہ وہ بلی اس کا منہ زخمی کرے جا رہی تھی پنجوں سے. تو میرے سرکار نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ بلی اس عورت کا منہ کیوں نوچ رہی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ عورت بہت، اس نے ظلم کیا تھا، چڑھتی تھی، اور ظلم کی انتہا یہ تھی کہ وہ کیڑوں کو بھی نہیں کھانے دیتی تھی اور اس کو بھوکا رکھتی تھی. بھوک پیاس کی شدت میں وہ مر گئی اور اس عورت پہ یہ عذاب ہوا اور اس کو بھی ایسی ہی موت دی. تو بیٹا جو تم لوگوں نے، بیٹا تو میں نہیں تم لوگوں کو کہوں گی، تم درندے ہو، تم لوگ شیطان ہو. شیطان، نہ انسان نہ حیوان نہ جانور، تم شیطان لوگ ہو. تمہیں اس دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور تمہیں آخرت میں تمہارا دیکھنا کیا حال ہوگا. تم لوگ بچوں کے نہیں، اللہ کی عدالت ہے اوپر بیٹھی ہوئی. کیا اس بلی کے بچے نے تکلیف میں اپنے رب کو نہیں پکارا ہوگا؟ میرے پاس کٹنز ہیں، میرے پاس کیٹس ہیں، ہم تو اتنے پیار سے رکھتے ہیں. ایک ایک چیز کا میں ان کا خیال رکھتی ہوں کہ صبح میں ان کو کیا دینا ہے، ان کو کھانا، ان کو نلانا، ان کا یہاں تک کہ ان کا جو پاؤڈر ہے وہ عام پاؤڈر نہیں لا کے رکھا ہے، ان کا اینٹی بیکٹیریل پاؤڈر ہے تاکہ ان کو چھوٹی چھوٹی جوئیں بھی نہ ہو جائیں، ان کو کوئی تکلیف نہ ہو. کہیں یہ اللہ سے یہ نہ کہہ دیں اے رب اس عورت نے ہمیں پریشان کر کے رکھا ہے. اور یہ برکت کی، یہ تو جس گھر میں ہوتی ہیں اس گھر میں برکتیں ہوتی ہیں. یہ باقاعدہ دعا کرتی ہے اللہ سے. تو بڑا معصوم جانور ہے. میرے نبی نے مطلب جب ایک دفعہ بلی جو ہے وہ پانی پی کے چلی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پانی سے وضو کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حیران ہو کے دیکھ رہی تھی. انہوں نے کہا کہ آپ حیران کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانی ناپاک نہیں ہو. کہتے نہیں، یہ پانی ناپاک نہیں ہوا کیونکہ یہ تو ہمارے گھر میں عائشہ آنے جانے والیاں ہیں. بلیوں کے لیے یہ کہا ہے. ابو ہریرہ جو سب سے زیادہ جن سے جو ہے وہ منسلک ہیں حدیث سے، ابو ہریرہ ان کا نام مشہور کیا ہے، ان کا نام کچھ اور ہے لیکن ان کا نام لقب دے دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بلیوں والا. اتنی بلیاں انہوں نے رکھی ہوئی تھی. میں تو کہتی ہوں کتے کو بولا ہوا نا کہ کتا آرام میں نہیں کرو کیونکہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے. یہ ریپ اس لڑکے نے، اس کے گھر والوں نے، اس معاشرے نے، ٹک ٹاک پہ فحاشی پھیلانے والی عورتوں نے، ہجڑوں نے، جو گے ٹائپ کے لڑکوں نے اپنی ویڈیوز ڈالی ہیں انہوں نے، گندی اشارے کرنے والی عورتیں جو اس میں سیڈیوس کر رہی ہیں لڑکوں کو. اور اس ڈاکٹر نے جس نے ایگزامن کیا، کیا اسے نہیں پتا اس کو کھڑے ہو جانا چاہیے تھا؟ اگر میں اس کی جگہ ڈاکٹر ہوتی میں کہتی نہیں میں آپ پہ کیس کروں گی. اس لڑکی، اب وہ لڑکا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لڑکی جس نے اپلوڈ کی ہے نا وہ فیم حاصل کرنے کے لیے، آج کل تو لوگ جو ہے نا چیپ چاہتے ہیں کہ جی ہماری فیم ہو جائے. بھائی تم سے اس طرح کی فیم کوئی کرے گا؟ تیری بلی کا بچہ تھا نا وہ. اس ڈاکٹر نے جس نے ایگزامن کیا اس کو چاہیے تھا کہ وہ گواہی دے کہ ہاں جی یہ ہوا ہے اور میں نے ٹیسٹ کیے ہیں، یہ آیا ہے اور ان کے گھر کا بلی کا بچہ تھا. پھر کس نے کیا؟ اور ایک لڑکے نے نہیں، دوستوں نے، 5 لوگ یا 6 لوگ تھے وہ جنہوں نے کیا. اور مطلب پلاسٹک شاپرز، یار کہاں جا رہا ہے ہمارا معاشرہ؟ مردوں کو نہیں چھوڑ رہے، چھوٹی بچیوں کو نہیں چھوڑ رہے، جانوروں کو نہیں چھوڑ رہے. کس کس کو سمجھائیں گے، کس کس سے ہم سنبھالیں گے؟ اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ بلی کا بچہ کہیں باہر والے نے نہیں کیا. مزے کی بات یہ ہے کہ کیا گھر میں بھی انسیکیور انسان ایسے لوگ بھی ہیں جو دادا ہے وہ اپنی
پوتی کے ساتھ, چھوٹی عمر کی 5 سال 6 سال کی پوتی کے ساتھ بیٹھ کے چھیڑا چھاڑی کر رہا ہے. یہ کہاں آپ اپنے بچوں کو سنبھالیں گے؟ کن کن رشتوں پہ جن پہ آپ بلیو کرتے ہیں, جن پہ آپ ٹرسٹ کرتے ہیں. لائک بلی کا ریپ شیپ کوئی نہیں کیا, میں مانتا ہوں میری اتنی غلطی ہے کہ میں نے کہتے ہیں ایکٹ کیا ہے وہ, لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں نے اس بلی کا ریپ کیا. میں کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا. صحیح ہے, میں نے ہی کہتے ہیں خود یہ ویڈیو یہ کہتے ہیں کل دیکھیے. صحیح ہے, ہم لوگ ایسے ہی دوست وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے, یہ لائک 2-3 سال پرانی بات ہے, ہم ویسے ہی دوست بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے لائک ویسے ہی ایکٹ کیا. صحیح ہے, تو اب میری کہتے ہیں ان سے تھوڑے سے کلیشز ہوئے, لائک میری تھوڑی ان سے خراب ہوئی ہے, تو انہوں نے کہتے ہیں ویسے مجھے ڈیفیم کرنے کے ان لوگوں نے کہتے ہیں ویڈیوز لگائی ہوئی. اس بلی کے ساتھ غلط ہوا ہے اور اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے اس بلی کے ساتھ, جیسے آپ لوگ سارے کہہ رہے ہو نا کہ اس کے ساتھ میں نے ریپ کیے. تو میں لگے جس لڑکی نے, مجھے پتہ ہے کہ جن لوگوں نے لگائی ہے, مجھے ان لوگوں کا پتہ ہے. صحیح ہے, تو میرا ان سے صرف یہی کہوں گا کہ یہ کہتے ہیں کہ تم اللہ